اللہ رب العالمین، کیا تعریف انسان اس رب کی بیان کر سکتا ہے؟ وہ تو ہے ہی سراپا تعریف، اور انسان بھی اس کی تعریفوں ہی کی ایک تخلیق ہے۔ اگر انسان یہ سمجھ جائے کہ وہ اللہ جو تمام خزانوں کا مالک ہے، اور وہ تمام خزانے کبھی نہ ختم ہونے والے، اور ان خزانوں پر کوئی تالے بھی نہیں ڈالے گئے، جن خزانوں پر ہمیشہ ہی سیل لگی رہتی ہے، لیکن انسان کو شاید اتنی کھلی آفر پر یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اٹھانا کیا ہے، لینا کیا ہے۔ حالانکہ علم بھی دے دیا گیا کہ تمہارے فائدے کے لیے کیا ہے، تمہاری اس حقیقی بھلائی میں کیا چیز ہے جس سے تمہارا فائدہ ہے، اور وہ بھلائی ہے جو نہ ختم ہو، اور تمہارے نقصان کی چیزیں کون سی ہیں۔ اے کاش انسان کو وہ حکمت مل جائے جس سے اس کی کامیابی دنیاوی اور اخروی دونوں ہی ہو جائیں۔ اسے اس مالک کی اشرف المخلوق کے بارے میں یہ اندازہ ہو جائے کہ میں ہی وہ اشرف المخلوق ہوں جسے اللہ نے یہ اعزاز دیا، اور اس خزانوں کے مالک کو ان خزانوں سے تو کچھ بھی نہیں چاہیے۔ یہ سب تو اس نے انسان کی بھلائی ہی کے لیے بنایا ہے۔ اس نے تو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان کسی کو حائل ہی نہیں کیا، لیکن ماہر انسان تو نے پہچانا ہی نہیں اس رب کو، اور نہ ہی کوشش کی پہچاننے کی، حالانکہ اس نے تجھے شعور بھی دیا، اختیار بھی دیا۔ علامہ اقبال نے اللہ سے بندوں کو جوڑنے کے لیے کیا خوب بات کہی: کیوں خالق و مخلوق میں حائل ہو پردہ، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ واہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، کیا بات کی! انسانوں کو اپنے رب سے جوڑنے کے لیے آپ کی شاعری کا بہت بڑا کردار اللہ تعالیٰ سے اپنے بندے کو جوڑنے کے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت نہیں سکھاتا تو میں کسی جانور سے کم نہیں۔ تو آج ہم نینی کی کہانی نینی کی زبانی سنیں گے۔ احتشام صاحب کا تعلق ایک بہترین باعزت گھرانے سے تھا، اور والدہ بھی انہی کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ وہ گھرانے ہیں جہاں بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں، بوجھ نہیں سمجھی جاتی۔ نینی: ہم 3 بہنیں اور 2 بھائی، میں بڑی نینی، اس کے بعد صوبیہ، اور پھر ثانیہ۔ ثانیہ اور صوبیہ مسلسل اپنی باتوں میں مگن، کبھی زور زور سے ہنستی اور کبھی ایک دوسرے کی چھیڑ چھاڑ شروع کر دیتی، لیکن مجھے تو اپنے ٹیسٹ کی بڑی فکر لگی ہوئی تھی، جو اسکول سے بھی زیادہ ابو کی فکر ہوتی کہ پہلے ابو نے ٹیسٹ لینا ہے، پھر اسکول کی باری، اور پھر اسکول سے ٹیسٹ کی رپورٹ آ جانے کے بعد ایک کلاس گھر میں آ کر ہوتی کہ نمبر کم کیوں آئے ہیں، اور جناب ابو کا پڑھانا تھا، گویا سارا گھر سر پر اٹھانا تھا۔ امی بھی اگر قریب آ کر کچھ کہنا چاہتی تو انہیں بھی ڈانٹ پڑ جاتی۔ بچپن سے لے کر شعور آنے تک کا زمانہ کب کیسے اور کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے۔ اسکول سے کالج پہنچ گئے، ابو کی ڈانٹ اور بہترین کوشش اور کچھ اپنی محنت سے بہترین کالج میں ایڈمیشن ہو گیا، اور یوں گویا ہم بڑے ہو گئے۔ میں سب بہن بھائیوں میں بڑی تھی۔ امی ابو کی اپنی روٹین لائف ایک نارمل انداز کی تھی، کبھی بات منوانے میں ابو حاوی ہوتے اور کبھی امی کی مانی جاتی۔ گھر کا ماحول بالکل پابندیوں والا نہ تھا، ہر شخص کو اپنی رائے دینے کا حق تھا۔ کچھ میری عادتیں بھی ایسی تھیں کہ کمپرومائز کرنے والی نہ تھیں، بلکہ بڑے ہی پرسکون اور بے فکر انداز سے زندگی گزر رہی تھی کہ کب
بڑے ہو گئے کہ کب وہ وقت آ گیا کہ والدین کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ بچوں کی شادیاں کرنے کے لیے بہترین گھرانے اور بہترین زندگی کے ساتھی مل جائیں اور بچوں کی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے ادا ہو جائیں، کیونکہ شاید ہمارا تعلق ان گھرانوں سے تھا کہ جس میں بیٹیوں کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی۔ اتنے بولڈ ہونے کے باوجود ایسے معاملات میں بیٹیوں کو رائے دینا یا یہ سوچ اور حوصلہ دیا ہی نہیں جاتا یا ضروری سمجھا ہی نہیں جاتا، یا بیٹیوں کی خود یہ سوچ ہی ڈیولپ نہیں ہوتی کہ والدین کے ساتھ بیٹھ کر اتنی جرأت ہو کہ اپنی رائے یا اپنا کچھ اظہار رائے کر سکیں۔ یہی یقین ہوتا، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جس ماحول میں ہم تھے شاید ہر لڑکیوں کو یہی یقین ہوتا تھا، یا یہ ان کے بھی جو والدین کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں، اس لیے اپنی سوچ تو کوئی کام ہی نہیں کرتی تھی نہ اپنی سوچ پر کوئی اتنا زور دیا جاتا۔ زندگی ایسے پرسکون چل رہی تھی۔ یہ احساس اس وقت ہوا جب کہ زندگی میں ایک ایسا روپ آیا کہ پرسکون زندگی پریشان کن سوچ کی طرف پلٹ گئی، صرف میری ہی نہیں بلکہ یقیناً والدین کی زیادہ، کیونکہ والدین ہی وہ رشتہ ہیں جو اولاد کو کیٹیگرائز نہ کر سکتے ہیں اور نہ کرنا چاہتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے آج گھر میں کچھ عجیب سی گفتگو چل رہی تھی، شاید کہ کوئی رشتے کی بات چل رہی تھی کہ کوئی رشتہ لینے کے لیے آ رہے تھے بیٹیوں کو دیکھنے کے لیے، اور جیسا کہ روایتاً پہلی سوچ والدین کی یہ ہوتی ہے کہ جو بڑی بیٹی ہے اس سب سے پہلے اسی کا رشتہ کیا جائے گا، یا سب سے پہلے اس کا رشتہ ہی مانگیں گے، اسی کا رشتہ ہونا چاہیے۔ تو آج جناب گھر کی گہما گہمی یہ تھی کہ اچھے طریقے سے گھر کو آراستہ کیا جا رہا تھا، بہترین کھانے پینے کا انتظام کیا جا رہا تھا، اور میں بھی پتہ نہیں کیا یقین تھا یا کیا تھا، میں بھی ذرا کچھ منفرد انداز سے تیار ہو رہی تھی، تھوڑا سا اپنے آپ کو سجانے سنوارنے پر توجہ دی۔ اس سے پہلے لاپرواہی تھی، جیسے چاہا جس طرح چاہا ہر مہمان سے مل لیتے، یا ان کے سامنے آنے میں کچھ جھجک یا کوئی فکر لاحق نہ ہوتی۔ بہرحال تو جناب بڑی اچھی مہمان نوازی کی گئی اور اچھی گفتگو کی گئی، تو گویا کچھ وقت کے بعد مہمان اپنے گھر کو سدھارے، اور اب ادھر تمام گھر والوں کو یہ انتظار تھا کہ اب کیا جواب لڑکے والوں کے گھر سے آتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے کا رواج ہے کہ رشتہ دیکھنے والے جو آتے ہیں تو وہ جانے کے بعد کچھ وقت لیتے ہیں اپنی رائے دینے میں یا لڑکی پسند کرنے میں، ان کو بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے شاید، اور دوسری جانب لڑکی والوں کو انتظار شروع ہو جاتا ہے کہ اب کیا جواب آیا، دیکھو کیا جواب دیتے ہیں، پتہ نہیں لڑکی پسند آئی یا نہیں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، اچھی تربیت اچھی تعلیم دینے کے باوجود بھی، اچھے گھرانے ہونے کے باوجود بھی کیوں یہ سوچیں شروع سے چلی آ رہی تھی، اور پہلے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا، لیکن اب ایسا تھا آج کہ عجیب سی دل کی دھڑکن جیسے کبھی تیز ہو جاتی ہے اور کبھی ایسے کہ دیکھو کیا ہوتا ہے، دیکھو کیا جواب آتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ قسط میں آپ کو پتہ چلے گا۔